عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی چکر لگا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، عزیز بہن بھائیو، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور پھر آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ تکلیف، قرض انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اس عمل سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ قرآن پاک کی جو بھی آیت، جو بھی صورت آپ کو بتائی جائے بڑی ہی ازمودہ اور مجرب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور ڈھونگی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکلیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم ان سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے۔ لیکن میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو آج بھی اس طرح دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں، پھر تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اسے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ پھر اگر آپ کو 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر مل جائیں گے، اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ خود بھی پوری محنت، دل جمی اور خشوع خضوع کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام اور صورت کوثر، ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیجئے، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ تمام لوگ بھی امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے ہو اور وظیفہ کرنے کے بعد 4 پائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو کہ ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن کام وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے اور اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔
میرے بھائیوں دوستوں بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو بآسانی یاد ہو، درود ابراہیمی، درود خضری یا کوئی سادہ سا درود۔ درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، میں دہرا دیتا ہوں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو آپ کو پڑھ کر سنایا، اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ کوئی سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور میری بات یاد رکھیں کہ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، تو اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کی پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام اور سورۃ کوثر کو اس طریقے سے پڑھ رہی ہوں، اب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اس مبارک عمل کی جانب جو آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہوں، یا پھر ساس اور نند کا یا دیورانی یا جٹھانی کا مسئلہ رہتا ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے عشاء کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، ویسے تو آپ ایک مرتبہ اگر یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام فوری طور پر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ امیر و دولت مند ہوتے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ وہ انسان جس چیز کا بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ پاک اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگ کر اور دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے اور پوری عمر ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن واضح کر دیں کہ کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتا ہے کہ وظیفہ کرنے والا خود پاک صاف ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، یہ جو آج کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے، جتنی کوانٹٹی میں آپ کو بتایا جائے، آپ نے اتنی تعداد میں پڑھ لینا ہے اور اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ جو فرسٹ نمبر پڑھنا ہے وہ سن لیجئے۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، 3 مرتبہ ہو گیا میرے ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ پہلا وظیفہ فرسٹ نمبر پر اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان کا پڑھنا ہے۔ جب اس عمل میں یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ آپ فرسٹ نمبر پر پڑھ لیں تو آپ نے اب اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا آپ نے جب اس عمل میں فرسٹ نمبر پر پڑھا تو آپ نے اس عمل میں یا اللہ یا رحمان 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں اللہ کے نام ملا کر پڑھنے ہیں تو پھر 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے پہلا وظیفہ صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب 11 مرتبہ آپ یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ اس عمل میں فرسٹ نمبر پر پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو
آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر کھڑا ہو گیا کچھ کام کیا پھر دوسرا وظیفہ پڑھ لیا۔ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لینا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگنا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آج تک جس کسی کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، وظیفے فائدہ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، بس ہمارے کرنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ آج جب میرے پیارے بہن بھائی پہلا وظیفہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو اب دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ موبائل فون بھی استعمال کرتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ کسی سے باتیں بھی کریں اور وظیفہ بھی پڑھتے جائیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے 1 منٹ ایسا نکالنا ہے کہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے اور پوری دل جمی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جیسے جیسے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں اور دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ 1 مرتبہ اس قابل یقین کے ساتھ وظیفہ کر لیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب بھی آپ کو کچھ چاہیے ہوگا آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ پاک سے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی اور آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے دولت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 2 نمبر پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دوسرا وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اب دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ 2 نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سن لیجئے، اور جو میرے پیارے بہن بھائی ان پڑھ ہیں مجھے اچھی طرح سن لیں اور اس بات کو یاد رکھ لیں، جیسے جیسے وظیفہ بتایا جا رہا ہے بالکل ویسے ویسے کرنا ہے اور اس کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جلدی جلدی کہیں کہ مجھے اس وظیفے کی سمجھ آ گئی، لیکن جب آپ کرنے بیٹھیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وظیفہ کون سا کس جگہ پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، سب سے پہلے جب آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے بعد پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرا وظیفہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کو اس عمل میں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، سورۃ اخلاص کو آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک وظیفہ جب پڑھ لیں پھر وہی بیٹھے بیٹھے فوراً دوسرا وظیفہ، پھر بیٹھے بیٹھے تیسرا وظیفہ، اس کے بعد آخر میں 2 وظائف رہ جائیں گے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ دوسرا وظیفہ بھی سورۃ اخلاص کا 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل میں 3rd نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 وظیفہ پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقہ کار کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، تاکہ جو عمل آپ نے کیا آپ کو اس کا پورا فائدہ پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اب تیسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا عزیزو یا عزیزو
یا عزیزو۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، تیسرے نمبر پر، تھرڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور یہ بھی وظیفہ آپ کو جتنی کوانٹٹی، جتنی تعداد میں بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا عزیزو کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ اب شروع میں آپ نے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان کو 11 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد دوسرا وظیفہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ، 1 مرتبہ بسم اللہ، اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد، پھر آپ وہی بیٹھے رہے اور تیسرا وظیفہ بھی آپ نے یا عزیزو کا 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اب آخری وظیفہ اس عمل کا آپ نے پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اب جو آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ جو آپ کو آپ کے اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، مطلب سورۃ کوثر۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سن لینا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ آخری وظیفہ سن لیجئے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے سورۃ کوثر کا پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے سورۃ کوثر پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر کو آپ نے اس عمل میں آخر میں صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لے تو یا آپ کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر لینا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور سینے پر مل لینا ہے۔ ملنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔